آج کا مقرر کردہ حوالہ آپ کے سامنے ہے، پرانے عہد نامہ میں سے ایوب کی کتاب کا 2واں باب اور اس کی 9ویں اور 10ویں آیت۔ ان 2 آیات کی ہم تلاوت کریں گے، ایک ساتھ کریں گے، پوری آواز کے ساتھ کریں گے اور پھر خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ آئیے ایک آواز ہو کر خدا کے کلام کی تلاوت کی اس سعادت کو، اس برکت کو رسید کریں۔ پلیز یہ خدا کا کلام ہے۔ خدا کے کلام کی تلاوت پر، بائبل مقدس کے اس عظیم حصے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ خدا کا شکر ہو۔ تشریف رکھیں۔ اس مضمون کے تحت ہم خدا کے کلام میں آج اترنے والے ہیں، وہ مضمون اسکرین پر آپ کے سامنے ہے، اور میں چاہوں گا کہ ہم کم از کم 2 بار اونچی آواز میں اپنے اس مضمون کو پڑھ لیں تاکہ یہ ہمارے ذہن میں اور پھر ہمارے دل میں رہے۔ جی پھر سے پڑھیں۔ اردو زبان میں ایک یقینی پیروں والا شخص، ایک ایسا شخص جو محکم قدم والا ہو، ایک ایسا شخص جو سچے قدم والا ہو، کہ آج کا ہمارا مرکزی خیال ہوگا، اور ہم اسی خیال کو اپنے اندر اور اپنے ساتھ رکھتے ہوئے خدا کے کلام کے اس حصے میں اتریں گے، اور چند ایک باتیں خدا کے کلام کے طالب علم ہونے کے ناطے خدا کے کلام میں سے لینے اور پھر سیکھنے کی کوشش کریں۔ کیا میں اور آپ ایک یقینی پاؤں والے شخص ہیں؟ کیا ہم شور فوٹڈ پرسن ہیں؟ کیا ہم جہاں کھڑے ہو جاتے ہیں بس وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ خدا کے لوگوں کی پہچان کیا ہے؟ خدا کے لوگوں کا وتیرہ کیا ہونا چاہیے؟ زبور کی کتاب کے 15ویں زبور میں لکھا ہے، اپنی سونتوں کدی نہ مڑدا، پاویں کاٹا کھاوے۔ خدا کے لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ بس وہ جہاں کھڑے ہو جاتے ہیں پھر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ وہ تمام کے تمام لوگ جو اپنی زندگی میں ڈبل قسم کا سٹینڈرڈ رکھتے ہیں، جو کبھی ادھر اور کبھی ادھر ہوتے ہیں، بائبل کا خدا انہیں قطعاً پسند نہیں کرتا۔ اور ہماری سیاسی دنیا میں ان لوگوں کو تھالی کے بینگن کہا جاتا ہے، اور بائبل کا خدا قطعاً نہیں چاہتا کہ اس کے لوگ جو ہیں وہ تھالی کے بینگن ہوں، وہ کبھی ادھر اور کبھی ادھر ہوں۔ یعقوب کے خط کی روشنی میں بائبل کا خدا یہ قطعاً پسند نہیں کرتا کہ ہم 2 دلے ہوں، ہم سمندر کی لہر کی مانند ہوں جو آتی ہے چلی جاتی ہے، آتی ہے چلی جاتی ہے۔ بائبل کا خدا ان لوگوں کو قطعاً پسند نہیں کرتا جن کو قیام نہیں ہوتا۔ میرا اور آپ کا سٹینڈرڈ کیا ہے؟ میری اور آپ کی اپروچ کیا ہے؟ میرا اور آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ میرا اور آپ کا بیہیو کیا ہے؟
جہاں کھڑے ہوتے ہیں کیا وہیں بس کھڑے ہو جاتے ہیں یا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم بھی بدلتے اور پھر بدلتے چلے جاتے ہیں؟ چونکہ آج کا مرکزی حوالہ جو ہے وہ ایوب کی کتاب میں سے ہے، اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ آج ہم ایوب ہی کو فوکسڈ کیے رہیں، اور میں کہوں گا کہ آج کے اس مضمون پر غور کرتے ہوئے آپ ذرا خداوند کے بندہ ایوب کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کتاب میں کیا دکھایا گیا ہے، یہ کتاب مجھے اور آپ کو کیا سکھاتی ہے، اور جتنے خدا کے کلام کے طالب علم یہاں بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ عہد عتیق کی 18ویں کتاب ہے۔ اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو اس کتاب کے 42 باب اور اس کی 1017 آیات ہیں۔ اس کتاب کو خداوند کے بندہ ایوب نے لکھا ہے، اور ایوب کے نام کا لفظی مطلب ہے نفرت انگیز، وہ شخص جس سے انتہائی نفرت کی گئی۔ اس کتاب کے بارے میں اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں ابلیس کی طرف سے ہونے والے ڈرون اٹیکس کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اور اس بات کو کبھی نہ بھولیے گا کہ ابلیس کا اٹیک جو ہے وہ ہمیشہ اچانک ہوتا ہے۔ جس طرح ڈرون جو ہے وہ ہمیشہ اچانک لگتا ہے اور بڑی تباہی برپا کرتا ہے۔ اس کتاب میں ایوب پر ڈرون اٹیکس ہوئے، اور آپ جانتے ہیں کہ ان اٹیکس کی وجہ سے وہ جو اہل مشرق کا سب سے بڑا شخص تھا، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب ہم ایوب کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو اس بات کو کبھی نہ بھولیے گا کہ وہ اپنی دنیا کا بل گیٹس تھا، لیکن اپنی دنیا کا یہ بل گیٹس چند ہی لمحوں میں ہمیں بالکل زمین پر دکھائی دیتا ہے۔ چونکہ ہمیں ابلیس کے اٹیکس کا پتہ نہیں ہوتا، اس لیے بائبل مقدس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں چوکس، چوکنا اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ہر دم، ہر لمحہ چوکنا، چوکس اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ابلیس کرتا کیا ہے؟ اس کے اٹیک کے طریقے کیا ہیں؟ وہ کن باتوں کو ذہن میں رکھتا ہے اور پھر وہ خدا کے لوگوں پر اٹیک کرتا ہے؟ کم از کم 5 باتیں اس حوالے سے خدا کے کلام کا طالب علم ہونے کے ناطے میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ پہلا، ابلیس سب سے پہلے مجھے اور آپ کو خوف زدہ کرتا ہے، خوف میں مبتلا کرتا ہے، اور ہمیں خوف میں مبتلا کر کے یہ احساس دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم اکیلے ہیں، جبکہ ہم تو اکیلے نہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح میں یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن ابلیس کرتا کیا ہے؟ وہ ہمیں خوف میں مبتلا کرتا ہے اور ہمیں بار بار اس احساس میں ڈالتا ہے کہ ہم اکیلے ہیں، کمزور ہیں اور اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دوسری بات، کئی بار وہ بھوک اور افلاس میں لوگوں کو مبتلا کر کے بھی انہیں ان کے خدا سے دور لے جانے کی کوشش کرتا ہے، اور بار بار ان کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ اگر تم خدا کے لوگ ہو تو پھر تم بھوکے اور پیاسے کیوں ہو؟ بائبل مقدس کی آواز کیا ہے؟ شیر ببر کا بچہ تو بھوکا رہ سکتا ہے لیکن خدا کا کوئی طالب نہیں۔ لیکن ابلیس جو ہے
एहसास में लोगों को डालता है, इस एहसास में मुब्तला करता है कि अगर तुम खुदा के लोग हो तो फिर भूखे और प्यासे क्यों हो। तीसरी बात, इब्लीस कई बार हमें माली नुकसान पहुंचाकर भी हमें हमारे खुदा से दूर करना चाहता है। बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि बाइबल का खुदा बरकत और कसरत का खुदा है। वो अपने लोगों को बरकत और कसरत देता है, और कई बार जब माली तौर पर इब्लीस हमें नुकसान पहुंचाता है तो फिर इस किस्म के वसवसों में डालता है, इस किस्म के ख्यालात को उभारता है कि अगर तू खुदा की बेटी और खुदा का बेटा है तो फिर तू इतना मजबूर और बेबस क्यों है। हैरान कुन बात है भाई अमैनुअल के कोई खुदा का बेटा और बेटी हो और वो बेबस और मजबूर हो। मेरी समझ में ये बात नहीं आती भाई। चौथी बात, कई बार वो हमें जानी नुकसान में भी डालता है। हमारे अपने हमसे ले लेता है, हमारे करीबी हमसे ले लेता है, और फिर हमें वसवसों में, अंधेशों में डालता है और कहता है तूने इस कदर नुकसान क्यों उठाया है। अरे तू तो शायद अपने भाई, अपने शौहर के लिए, शायद तो अपनी बहन और बेटे के लिए दुआ भी करता रहा है, करती भी रही है, लेकिन खुदा ने तेरी तो नहीं सुनी। इस किस्म के अंधेशों में डालकर इब्लीस हमें हमारे खुदा से दूर करना चाहता है। और आज के लिए पांचवी बात, कई बार वो हमारी फसलों और हमारे जानवरों को नुकसान पहुंचाकर भी हमारे रब खुदावंद से दूर करना चाहता है। क्यों? क्योंकि इस अजीम किताब में लिखा है, तपाली तेरे घर विच चाहती भी ना पाएगी। अरे भाई, उतरना तो दूर की बात है, चाहती भी ना पाएगी। खुदा तुझे हर बला से महफूज रखेगा, ये बाइबल मुकद्दस में लिखा है। और जब हम जानी तौर पर नुकसान उठाते हैं, मालो डंगर के तौर पर नुकसान उठाते हैं, मवेशियों के तौर पर नुकसान उठाते हैं, तो फिर वो हमारे जहन में ये सवाल डालता है, ऐसा क्यों है। और मैं कहूंगा कि इन 5 बातों के बिहाफ पर यही तो वो वक्त होता है जब हमें ये शो करना होता है कि हम खुदावन में कितने मजबूत हैं। यही तो वो वक्त होता है जब हमें शो करना होता है कि हम साबित कदम हैं, हम मोहकम कदम वाले शख्स हैं, हम श्योर फुटेड पर्सन है। यही तो वो वक्त होता है जब हमें शो करना होता है, किसकी तरह? अय्यूब की तरह। सब कुछ चला गया, उसकी बीवी उसके पास आई और कहा कि मैं ऐसे खुदा को नहीं मानती। अरे तो किस खुदा की इबादत करता है जिसने एक ही वक्त में तेरा सब कुछ तुझसे छीन लिया है? क्या खुदा ऐसे होते हैं? बीवी भी हमें अय्यूब के बिल्कुल अगेंस्ट दिखाई देती है, लेकिन अय्यूब अपनी बीवी को बड़ी ही खूबसूरती के साथ टैकल करता है, हैंडल करता है, फेस करता है, और अपनी बीवी से कहता है कि तू तो नादान औरतों की सी बातें करती है, हम खुदा के हाथ से सुख पाएं, दुख ना पाएं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अय्यूब अपनी बीवी को यह एहसास दिलाता है कि देख पोलिए रोके,
میں اپنے رب خدا کے ساتھ راضی ہوں، اگرچہ کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا تو بھی میری سٹینڈنگ پوزیشن کیا ہے؟ میں اپنے رب خداوند کی رضا کے ساتھ ہی راضی ہوں۔ یہ مشکل ہے بھائی، لیکن ناممکن نہیں۔ یہ مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں۔ میں اور آپ زندگی کے ایسے کٹھن لمحوں میں ایوب کے جیسا رول پلے کر سکتے ہیں، اور میں بڑی دلیری کے ساتھ کہوں گا کہ اگر لوگ باطل عقیدے رکھتے ہوئے، باطل چیزوں پر یقین رکھتے ہوئے اپنے خداؤں کے ساتھ ان کی رضا میں شریک ہوتے ہیں تو ہمیں تو ان سے کہیں زیادہ اپنے زندہ خدا کے ساتھ اس کی رضا میں شریک ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمیں تو ان سے کہیں زیادہ اپنے زندہ خدا کے ساتھ اس کی رضا میں شریک ہونے کی ضرورت ہے۔ میں آپ سے 2 سوالات کرنا چاہتا ہوں اور پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ اس سال کے دوران اگر میں نے اور آپ نے کسی بھی طور پر تکلیف اٹھائی ہے، میں نے 5 مختلف اینگلز آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ میں نے یہ سکھانے کی کوشش کی ہے کہ کہاں کہاں کس کس طرح سے ابلیس اٹیک کرتا ہے، وہ آپ کو وسوسوں اندیشوں میں ڈالتا ہے، ایمانی طور پر کمزور کرتا ہے، خوف زدہ کرتا ہے، اور یہ احساس دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ اکیلے ہیں، جبکہ میں اور آپ تو اکیلے ہیں نہیں۔ اس سال کے دوران اگر میں اور آپ کسی ایسے تجربے میں سے گزرے ہیں تو پھر غور کریں، اپنے آپ کو جواب دیں، آپ کی سٹینڈنگ پوزیشن کیا ہے؟ اگر آپ نے مال و ڈنگر کے حوالے سے، مویشیوں کے حوالے سے، اپنی فصل کے حوالے سے، اپنے خاندان کے حوالے سے، اپنے کاروبار کے حوالے سے، روپے پیسے کے حوالے سے نقصان اٹھایا ہے تو کیا آپ خدا کی رضا میں اس کے ساتھ راضی ہیں؟ کیا آپ مقدس پالوس کی طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے سیکھ لیا ہے کہ جس حال میں ہوں اسی پر راضی ہوں؟ میں نے سیکھ لیا ہے۔ ان 2 سالوں میں ہم نے اگر اور کچھ نہیں سیکھا تو میں کہوں گا اسپرچولی ہم نے یہ ضرور سیکھ لیا ہے کہ جس حال میں ہوں اسی پر راضی ہوں۔ اچھا، راضی نہ ہو، ناراض ہو تو اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ نہیں ناراض تو ہی صورتیں ہوتی ہیں نا۔ ایک صورت بیٹا یہ ہے کہ آپ خدا کی شکر گزاری کریں، دوسری صورت یہ ہے کہ آپ خدا کے ناشکری ہو جائیں، تو پھر ہو جائیں ناشکری۔ اچھا یہ نہیں کہ ہم اس کے ساتھ شکر گزاری کریں، اس کے ساتھ راضی ہو جائیں تاکہ ہم زمین کے پھر سے اچھے پھل کھا سکیں۔ یہ بائبل مقدس کی ورڈز ہے بھائی۔ اگر تم اپنے رب خداوند کے ساتھ راضی ہوگے تو تم زمین کا اچھا پھل کھاؤ گے۔ ٹیسٹ ٹائم بھی تو کوئی چیز ہوتا ہے۔ آج کا دوسرا سوال آپ کے لیے، اس ٹیسٹ ٹائم میں ان ساری باتوں کے ہوتے ہوئے آپ نے اپنے رب خداوند کو کس طرح سے جانا اور پہچانا؟ آپ نے کس طرح سے اپنے رب خداوند کو جانا اور پہچانا ہے؟ کہ مجھے اور آپ کو اپنے رب خداوند کی پہچان ہو چکی ہے؟ کہ میں اور آپ اپنے رب خداوند کو جان چکے ہیں؟ ان دونوں سوالوں کو اپنے ساتھ رکھیے گا۔ اب آئیے ذرا آگے بڑھیں۔ ایوب کا اقرار سنیں، وہ کیا کہہ رہا ہے۔
اس کتاب کے بالکل آخر میں چلے جائیں، 42واں باب۔ تب ایوب نے خداوند کو یوں جواب دیا۔ دوستوں نے بہت کچھ کہا، دوستوں نے اسے احساس دلانے کی کوشش کی کہ تو نے ضرور کہیں کچھ گڑبڑ کی ہے جس کی وجہ سے تیرا سب کچھ تجھ سے لے لیا گیا ہے۔ ایوب بار بار یہ کہتا رہا ہے کہ مجھ سے ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اب ایوب خداوند کو یوں جواب دیتا، میں جانتا ہوں کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ غور سے سنیں بھائی، 42ویں باب کی پہلی آیت، ایوب کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے اور کوئی تیرا ارادہ روک نہیں سکتا۔ مجھے نہیں پتا کہ کووڈ کے حوالے سے میں نے کوئی 20 پیغامات آپ کی خدمت میں ان 2 سالوں کے دوران رکھے، لیکن میں جب خدا کے کلام کے اس حصے کی تیاری کر رہا تھا تو میں یہاں پر آ کر رک گیا کہ واقعی کووڈ کے حوالے سے خدا کے ارادے کو کوئی روک نہیں سکا اور آج کے دن تک روک نہیں پایا۔ سپر پاورز جو ہیں وہ دھری کی دھری رہ گئی ہیں، میڈیکل سائنس جو ہے اس کی کوئی اوقات ہی نہیں رہی۔ یہ گاڈ میڈ تھا یا مین میڈ وائرس تھا، یہ رکا ہی نہیں بھائی، آج کے دن تک بھی رکا نہیں۔ کل جرمنی میں میرا چونکہ بیٹا وہاں ہوتا ہے، ایک ہی دن میں 59,000 کیسز جو ہیں وہ ایک ہی دن میں رپورٹ ہوئے ہیں، اور آسٹریلیا میں پھر سے لاک ڈاؤن لگ گیا ہے۔ اسے کوئی روک نہیں پا رہا۔ خدا کے سکھانے کے مختلف طریقے ہیں بھائی، اور میں نے کئی بار کووڈ کے دنوں میں کہا کہ چونکہ ہم خدا کے ساتھ سنسیئر نہیں رہے، ہم خدا کے ساتھ آنےسٹ نہیں رہے، ہم اس کے ساتھ لائل نہیں رہے، یہی وجہ ہے کہ ایک دوسرے سے بھی منہ چھپاتے پھر رہے ہیں اور اپنے رب خداوند سے بھی کیسے سامنا کریں ایک دوسرے کا اور کیسے سامنا کریں اپنے رب خداوند کا۔ میں جانتا ہوں کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے اور میں جانتا ہوں کہ تیرا ارادہ کوئی روک نہیں سکتا، تیرا ارادہ کوئی روک نہیں سکتا۔ میں جانتا ہوں اور میں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کتاب میں یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگرچہ کہ ایوب کے ساتھ بہت کچھ ہوا، انسانی طور پر بہت ہی زیادہ ہوا، لیکن وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ لکھا ہے اس نے اپنے لبوں سے کوئی ایک شبد بھی خدا کے حوالے سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکالا جس سے خدا کی تکفیر ہو۔ اس نے اپنے لبوں سے کوئی ایک شبد بھی ایسا نہیں نکالا، کوئی ایسا شبد۔ اور جب وہ ثابت قدم رہا، شور فوٹڈ پرسن کے طور پر اس نے اپنے آپ کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا، تو پھر لکھا ہے خدا نے ایوب کو آخری ایام میں ابتدا کی نسبت زیادہ برکت بخشی۔ خدا نے ایوب کو آخری ایام میں ابتدا کی نسبت زیادہ برکت بخشی، اور یہاں لکھا ہے جو کچھ اس کے پاس تھا قادر خدا نے اسے اس کا 200% دیا۔ اور میں روبنسن اکثر یہ کہتا ہوں، دنیا کا کوئی بینک مجھے دکھا دیں جو آپ کو 200% دیتا۔ حنا کو ذہن میں رکھیں، ایوب کے ساتھ ساتھ 200%، حنا کو ذہن میں رکھیں تو پھر دنیا کا کوئی بینک مجھے دکھا دیں جو آپ کو 500% دیتا ہو۔
لیکن میں آپ کو بتاؤں، کووڈ کے دنوں میں ہماری کلیسیا میں، اس کلیسیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو خدا نے کووڈ کے دوران اتنی برکت دی ہے، شاید پہلے نہیں دی۔ شانواز سے پوچھیں، یہ ہے ایگزامپل ہمارے سامنے۔ پوچھیں کہ قادر خدا نے کووڈ کے دنوں میں لوگوں کی جابز گئی ہیں، لوگ 50% پر، لوگ 30% پر کام کرتے رہے ہیں۔ میرا یہ بیٹا بونسز اٹھاتا رہا ہے، کمپنی جو ہے وہ بونسز دیتے رہی ہے، اور میں خدا کا خادم ہونے کے ناطے بھائی صاحب کہوں گا، 2 سالوں میں وزٹس کا سلسلہ بند ہو گیا، میں لوگوں تک پہنچ نہیں پایا، میں لوگوں تک جا نہیں سکا۔ مجھے اس بات کا بڑا ملال ہے کہ میں لوگوں کی ڈیتھس میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوا، کیونکہ لاک ڈاؤن تھا، بچے پیدا ہوئے، میں جا نہیں سکا، لوگ ہاسپٹلائز ہوئے، آپ ہوئے، میں آپ تک بھی نہیں پہنچ سکا۔ اتنے مجبور اور بے بس ہو گئے کہ ہم تو کسی کو دیکھنے کے لیے بھی جانے سے قاصر ہو گئے، اور میں ان دنوں میں نیم ڈپریشن میں چلا گیا۔ میں ہر روز اپنی بیوی سے کہا کرتا تھا، اور یار کس قسم کا پادری ہوں، نہ کسی بیمار کی خبر لینے کے لیے گیا، نہ کسی کی پیدائش پر گیا، نہ کسی کے غم میں شریک ہوا۔ ہر روز صبح میں عاشق سے ذکر کر رہا تھا، ہر روز صبح 20 کالز آتی تھیں میرے پاس، چونکہ موبائل فون میں مارننگ ڈیووشن کے حوالے سے 46-47,000 کے قریب لوگ ہیں جن کو میں صبح مارننگ ڈیووشن بھیجتا ہوں۔ سووں کی تعداد میں صبح فارمز آ جاتے تھے، پادری صاحب اس طرح کی ضرورت ہے، اس طرح کی ضرورت ہے، اس طرح کی ضرورت ہے۔ میں کمزور ہوں بھائی، انسان ہوں، پتھر نہیں۔ میں لوگوں کی کالز لے کر، اس پریشر کو لے کر نیم ڈپریشن میں چلا گیا، اور میں اپنی بیوی سے اکثر کہتا تھا کیا کروں یار، کیا کروں۔ ہمارے پاس ہمارے چرچ میں جتنے فنڈز تھے، میں کوئی ایفیشنسی نہیں جھاڑ رہا بھائی، کوئی تعریف نہیں کر رہا، لیکن کووڈ کے دنوں میں ہم نے تقریباً کوئی 70,000 درہم اپنے چرچ میں سے لوگوں کی مدد کے لیے نکالے۔ سیلریز بھی چلی گئیں، نوکریاں بھی چلی گئیں، فیملیز واپس چلی گئیں، چرچ جو ہیں وہ بحال ہوتے ہوتے اس پوزیشن تک آ گئے۔ لیکن میں پھر سے کہوں گا، میں نے ریسیشن کے دور میں بھی کہا تھا کہ خدا کے لوگوں کے لیے کبھی ریسیشن نہیں ہوتا، اور میں یہاں بھی کہوں گا خدا کے لوگوں کے لیے کبھی بھی کووڈ نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہوتا۔ قادر خدا نے چرچ کے طور پر، میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں، خدا نے ہمیں روحانی طور پر، اور خدا نے ہمیں ہر طرح سے بلیس کیا ہے۔ بھائی سلاتیل بازی بیٹھی ہوئی ہیں، خدا کے خوف میں کہتے ہیں کہ ہم کووڈ کے دنوں میں کسی بھی ایک بات کے حوالے سے اتنے سے بھی مجبور اور بے بس نہیں ہوئے۔ 1000 درہم ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں ہمارے پاس، یہ 1-2 ڈنر کی بات نہیں ہے، ہم نے 2 سال ڈنر نہیں کیا، تو یہ 2 کیا 10 ڈنر بھی کر سکتے ہیں خدا کے فضل سے، کیونکہ خدا کے لوگ دینے والے لوگ ہیں۔ اور میں اس بات کو تو اپنی خدمت کے 37 سالوں میں ماننے کو تیار نہیں، کبھی میرے ساتھ ان 37 سالوں میں ایسا نہیں ہوا کہ کوئی خدا کا خادم یا خدا کی کوئی کلیسیا روپے پیسے کے حوالے سے مجبور ہوئی ہو۔ اگر کتے ہوئے نا تو پھر اس پادری نو چیک کراؤ، تو اس کلیسیا میں بھی چیک کراؤ، وہ پادری ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ آپ میری تربیت پادری اسلم زیائی صاحب کے، پادری اقبال نثار صاحب کے، ڈاکٹر آرتھر جیمز صاحب کے قدموں میں ہوئی ہے، اور میں نے ان سے یہ سیکھا ہے، آپ کلام کے ذریعے سے لوگوں کے دل کھولیں، ان کی پاکٹس جو ہیں آٹومیٹیکلی کھل جاتی ہیں۔
ऑटोमेटिकली। खुदा के लोग ऐसा कभी मजबूर नहीं होते बेटा, कभी मजबूर नहीं होते। चलें खत्म करते हैं। मैंने हमेशा आपको इनकरेज किया इन कोविड के दिनों में, और मैंने कहा आप खुदा की रजा पर आमीन कहना सीख जाएं। जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है उस पर आप आमीन कहना शुरू कर दें। मैंने आपको यह सिखाया कि आप उसकी रजा में उसके साथ शरीक हो जाएं, तो फिर मैं आपको यकीन दिलाता हूं आपकी जिंदगी में मोजज़ात होना शुरू हो जाएंगे। तजुर्बा कर लीजिएगा। खुदा आपको 200% और खुदा आपको 500% देगा, और जरूर देगा, लेकिन साबित कदम होना पड़ेगा भाई, श्योर फुटेड होना पड़ेगा खुदा के साथ। खुदा के लिए जहां खड़े हैं फिर वहीं पर खड़े होना पड़ेगा। और मैंने आपको इन 2 सालों के दौरान ये कहा, मैं फिर से आपको कहता हूं खुदा का खादिम होने के नाते, अगर किसी भी तौर पर इन 2 सालों में आपने नुकसान उठाया है तो आपका नुकसान नहीं रहेगा। खुदा दुगने और चौगने की सूरत में आपको बरकत देगा, लेकिन शर्त यह है श्योर फुटेड बन जाएं, खुदा के साथ प्लग हो जाएं, जुम्बश ना खाएं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपकी सारी जरूरतें पूरी होंगी और आप किसी भी चीज के मोहताज नहीं होंगे। और अगर आप श्योर फुटेड होंगे तो फिर आप इबादत के इख्तिताम पर कहूंगा दाऊद की तरह अपना हाथ खड़ा करके कहेंगे मुझे कमी ना होगी। तो फिर आइए आज प्रैक्टिकल करें, अपना हाथ खड़ा कर लें अपना हाथ खड़ा। 2 बार कहें मुझे कमी ना होगी। फिर से कहें मुझे कमी ना होगी। फिर से कहें मुझे कमी ना होगी। आमीन। दुआ करें। मिसेस नाजिया विलियम के साथ मिलकर खुदा से दुआ करेंगे और उसके बाद दुआए रवानी और बरकत के कलमे के साथ हम रुक सकते हैं।